خوشاب دریائے جہلم کے مغربی کنارے پر آباد صوبہ پنجاب کا ایک تاریخی قدیمی قطع ارض ہے۔ سرزمین خوشاب دریا سرسبز میدان، کوثار اور صحرا سے مزین ہے۔ صدیوں پرانے تاریخی شہر خوشاب کی تاریخ موہنجو دڑو اور ہڑپہ سے بھی پرانی ہے۔ خوشاب فارسی کے دو الفاظ خوش اور آب کا مجموعہ ہے، جس کے معنی خوش یعنی تسکین، خوشی مقام لفظ اور آب کے معنی پانی کی ہیں۔ سینہ بسینہ چلتی روایات کے مطابق یہاں 5000 سال پرانی انڈس ویلی تہذیب، گندھارا ٹیکسلا جیسی تہذیب و تمدن کی آباد شدہ دیہاتوں میں سے ایک دیہات جہاں ویدک سنسکرت اور ہند آرائی زبان کے لہجے بولے جاتے ہیں۔ مقدونی حملہ آور، سکندر اعظم، عرب ہون، تاتاری حملہ آور اور کئی بادشاہ وارد ہوئے، اور جس نے بھی یہاں کا پانی پیا اس کے شیریں پن کی تعریف کی۔ یہ روایات امیر تیمور، محمود غزنوی، بابر اور شیر شاہ سوری کے ساتھ بالخصوص منسوب ہیں۔ تاہم شیر شاہ سوری کے حوالے سے منسوب روایات کافی مستند اور مضبوط سمجھی جاتی ہیں کہ جب اس مشہور مسلم فاتح کا اس علاقے سے گزر ہوا اور پڑاؤ کے دوران جب اس نے دریائے جہلم کا پانی پیا تو بے اختیار کہہ اٹھا خوش آب، اور یوں یہ الفاظ زبان زد عام ہو کر اس علاقے کو ایک خوبصورت نام دی گیا۔ شیر شاہ سوری نے اس شہر کو سنوارنے اور اس کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ مرکزی عیدگاہ، جامع مسجد، مین بازار، شہر پناہ کے دروازے اور فصیل اس زمانے کی اہم تعمیرات میں سے ہیں۔ ایک روایات کے مطابق شہر خوشاب 1503 عیسوی میں آباد ہوا، جبکہ اس کی گرد فصیل 1593 میں مکمل ہوئی۔ 1809 عیسوی میں راجہ رنجیت سنگھ نے خوشاب پر قبضہ کر لیا۔ محمد شاہ کے زمانے میں خوشاب کا گورنر نواب احمد یار تھا، جس کا مقبرہ خوشاب میں موجود ہے۔ دریائے جہلم کے کنارے آباد یہ شہر لاتعداد مرتبہ سیلابوں کی زد میں آ کر تباہ ہوا۔ بالخصوص 1849 اور 1893 میں دریائے جہلم میں آنے والی طغیانیوں میں سردار جعفر خان کا قلعہ، تارا چند اور نواب احمد خان کے باغات، فصیل اور دروازوں کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ شہر پناہ کی فصیل کو 6 بار تعمیر کیا گیا۔ اول مرتبہ شیر شاہ سوری نے، دوسری مرتبہ سردار لال خان بلوچ نے 1761 عیسوی میں کچی فصیل کو پختہ بنا دیا، جبکہ تیسری مرتبہ 1866 میں انگریز ڈپٹی کمشنر کیپٹن ڈیوس نے از سر نو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ شہر کا نقشہ بنوا کر فصیل کو مکمل کیا۔ اس بار دیوار شہر میں 4 بڑے دروازے، مشرق کی جانب کابلی گیٹ، مغرب کی جانب لاہوری گیٹ، شمال کی جانب جہلمی گیٹ اور جنوب کی جانب ملتانی گیٹ تعمیر کیے گئے۔ 1865 عیسوی میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن ڈیوس نے 30 فٹ چوڑا اور تقریباً 1.5 کلومیٹر لمبا بازار بنوایا۔ اسی بازار خوشاب کے عین آغاز پر موجود کابلی گیٹ اپنی قدیم و شان و شوکت کا پرشکوہ منظر کچھ اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ جیسے آپ صدیوں پرانے شہر خوشاب میں داخل ہو رہے ہوں۔ حکومت انگلیشیہ نے اس شہر کا نقشہ صلیب کی طرز پر بنایا۔ 1866 میں
قابلی گیٹ مکمل ہوا جس میں ڈاکخانہ اور پولیس چوکی قائم کی گئی، اور یہ شہر کی آخری حد تھی، جبکہ دوسرے سرے پر لاہوری گیٹ تھا جہاں پر ایک بڑا پتن بھی تھا۔ 1945 تک دریائے جہلم شہر کی دیواروں کے ساتھ ساتھ بہتا تھا، لیکن فی زمانہ دریا شہر سے دور ہوتا چلا گیا اور اب تقریباً 1.5 میل دور مشرق کی جانب بہہ رہا ہے۔ 1700 میں خوشاب جہلم کمشنری کے تحت تھا اور اس کا صدر مقام شاہ پور تھا۔ تزک بابری میں بابر نے خوشاب کا ذکر کچھ اس طرح کیا کہ جمعے کا دن تھا اور خوشاب کے باسی نے میری خدمت میں ایک وفد بھیجا، جس کے جواب میں نے شاہ حسین بن شاہ شجاع ارغوان کا انتخاب کیا کہ وہ خوشاب جا کر وہاں کے لوگوں سے بات چیت کرے۔ ترک جہانگیری میں بھی خوشاب کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے: یہ سرسبز و شاداب سرزمین ہے جس کی آمدن 30 لاکھ دام ہے۔ خوشاب سے ضلع خوشاب تک 1857 کی جنگ آزادی سے صرف 4 سال قبل 1853 میں تاج برطانیہ کے تخت سے اسے ٹاؤن کمیٹی کا درجہ ملا، بعد ازاں اسے میونسپل کمیٹی بنا دیا گیا۔ 1867 میں خوشاب کو تحصیل کا درجہ دیا گیا۔ 1947 میں قیام پاکستان کے وقت خوشاب ضلع سرگودہ کی تحصیل تھا اور 1982 میں خوشاب کو الگ ضلع کا درجہ دے دیا گیا۔ جب اسے ضلع کا درجہ ملا تو یہ 2 تحصیلوں خوشاب اور نور پور تھل پر مشتمل تھا۔ اب اس میں تحصیل قائد آباد کا اضافہ ہو چکا ہے۔ یوں ضلع خوشاب 4 تحصیلوں خوشاب، نور پور تھل، قائد آباد اور ایک تحصیل نوشہرہ پر مشتمل ہے۔ اس کی انفرادیت اس بات میں ہے کہ یہاں سرسبز میدان، پہاڑ اور صحرائی علاقے ہیں۔ ضلع خوشاب کے لوگ محنتی اور زراعت پیشہ ہیں۔ یہاں کی زیادہ تر آبادیاں آوان، جویا اور بلوچ قبائل سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہاں کے اکثر لوگ فوج میں شمولیت کو باقی پیسوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ ضلع خوشاب کے بڑے موضوعات میں اکھلی محلہ، ہڈالی، روڈا، مٹھا ٹیوانا، اترا اور گولی والا شامل ہیں۔ پدراڑ، پیل، کٹھا سگرال، منگوال، دائیوال، جسوال، نلی، ناڑی، خالق آباد، کھبیکی، انگا، کفری اور کھوڑا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سندرال، نامے والی، ہڈالی، بوتالا۔ خوشاب شہر کی اگر سوغات کی بات کی جائے تو خوشاب کی سب سے اہم سوغات ڈوڈا ہے۔ یہ ایک مٹھائی ہے جو یہاں نسل در نسل تیار کی جاتی ہے اور اپنے ذائقہ میں بے مثال ہے۔ اگر خوشاب کے تفریحی مقامات کی بات کی جائے تو اس میں وادی سون سے کیسر پہلے نمبر پہ آتی ہے۔ وادی سون میں اچھالی جھیل، کھبیکی جھیل، کنہیٹی گارڈن، سلطان مہدی چشمہ، قلعہ تلاجہ اور اس کے علاوہ مختلف خوبصورت اور تفریحی مقامات آتے ہیں۔ اس کے علاوہ خوشاب میں میلہ منڈی، میلہ نور پور تھل، میلہ سید المعروف، میلہ بابا چورا فقیر، اکھلی مولا، عرس بانی اکھلی مولا۔